نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس صورت کے پس منظر میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہو گئی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اور اس پر احادیث بھی موجود ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی تو 2-3 دن رات کے وقت نہیں اٹھے نماز کے لیے، تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ یوں لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو اس کی بات سے بھی آپ پریشان ہوئے۔ اور کچھ یہ تھا کہ وحی کا اخذ کرنا شروع میں آپ کے لیے مشکل تھا اور بہت پرمشقت کام تھا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی حدیث بتائی تھی کہ جب وحی اترتی تھی تو پسینے کی لڑیاں بہنے لگتی تھی، تو وہ وحی کا نزول اور نبوت کا ملنا کیا تھا؟ دحا، اور وحی کا رکنا کیا تھا؟ سجا۔ تو جہاں انسان کو دحا کی ضرورت ہوتی ہے وہاں انسان کو سجا کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ رات کی خاموشی بھی ہو۔ کیوں؟ تاکہ انسان مزید کام کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے۔ اگر انسان سو نہ سکے اور سوئے ہی نہ، یہ سوچ کے کہ میں زیادہ کام کر لوں گا، تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سونا بھی کیوں ضروری ہے، بریک بھی کیوں ضروری ہے، ریسٹ بھی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان زیادہ فریش اپ ہو کے بہتر کام کر سکے۔ یعنی اللہ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا کہ جس میں سختی گرمی ہوتی ہے، اور انسانی ترقی کے لیے نرمی گرمی ضروری ہے۔ کیوں؟ نرمی اس لیے ضروری ہے کہ انسان آرام کر سکے، اور گرمی اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ باہر نکلیں۔ رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان بہتر مستقبل کے لیے تیار ہو سکے، پکا ہو، میچور ہو، کیونکہ جو مشکلات برداشت کر کے آگے بڑھے گا نا وہی جمے گا، اور جو مشکلات سے گھبرا کے بھاگ نکلے گا وہ پھر دین کے کام کا نہیں۔ تو چیلنجز انسان کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو یہاں پر والضحیٰ اور واللیل اذا سجا میں یہی سبق دینا مقصود ہے۔ ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے، وما قلا، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ قلا کا لفظی معنی ہوتا ہے سخت نفرت کرنا، انتہائی بغض رکھنا، اور بعض نے دشمنی یا ناراضگی سے معنی کیا تو ہوتا ہی ہے کہ جس چیز سے انسان کو نفرت ہوتی ہے انسان اس کو اپنے دل سے بھی نکال پھینکتا ہے۔ وما قلا، اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے، نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ بیزاری کے معنوں میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم کو، وَإِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، کہ میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہونے والا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور البتہ آخرت بہتر ہے تمہارے لیے اولا سے، آخری دور پہلے دور سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی آج اگر آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، کیونکہ مکی صورت ہے نا، اور مکہ میں آپ کو نبوت کے دعوے کے ساتھ ہی مشکلات پیش آنا شروع ہو گئی تھی، تو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج مشکل وقت آ گیا ہے تو کل آسانی بھی ہوگی، اور کل زیادہ بہتر وقت آئے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا بھی ہوگا، اور وما عند اللہ خیر للابرار والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور دنیا میں بھی بعد کا دور پہلے دور سے زیادہ بہتر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور البتہ ضرور دے گا تیرا رب تجھے، پھر تو راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا دیا؟ دنیا میں بھی بہت سے اعزازات عطا کیے، خاتم النبیین ہیں آپ، آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا مقام ہے، وسیلہ ہے، درجہ عالیہ ہے، جنت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور دنیا میں دین مکمل ہوا آپ کے ہاتھوں، آپ کو ایسے ساتھی ملے، یعنی صحابہ کرام جیسے ساتھی آپ کو ملے جو اپنے وقت کے ہیرے تھے، اور انہوں نے آپ کے لائے ہوئے مشن کی مزید آگے ترویج کی اور آگے بڑھایا اس کو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید تسلی دیتے ہیں ماضی کے حالات کو سامنے دکھا کر۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، دیکھو تو صحیح کہ ایسا نہیں ہو چکا کہ اس نے تجھے یتیم پایا پھر اس نے پناہ دی تجھ کو۔ یجد کا وجد یجد، وجود بھی اسی سے ہے، پانا۔ یتیمن، یتیم یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، فآویٰ تو اس نے پناہ دی، اس نے ایسا انتظام کیا کہ آپ ایک بہترین انسان کی شکل میں پل سکیں۔ ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جو بچے یتیم رہ جاتے ہیں اور ان کی کوئی صحیح تربیت کرنے والا نہیں ہوتا تو بعض اوقات بہت بگڑ بھی جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کے باوجود اور پھر کچھ عرصے کے بعد والدہ بھی فوت ہو گئی، اس کے باوجود آپ کی تربیت اتنے اچھے انداز میں ہوئی، اتنا بہترین مقام آپ کو ملا کہ آپ ایک بہت ہی عظیم انسان کے طور پر پرورش پائے، اور یہ اللہ کا خاص احسان تھا آپ پر۔
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو راہ بھولا پھر ہدایت دی. دیکھیے کہ بعض لوگ اس کو گمراہ کہتے ہیں، تو جو ہمارے یہاں اردو میں گمراہ کی سینس ہے نا وہ ذرا نیگیٹو ہے. تو مطلب راہ بھولا کا بھی یہی ہے، راہ بھول گیا. لیکن انداز ہے کہنے کا. تو اس نے آپ کو ناواقف راہ پایا پھر ہدایت دی. یعنی نبوت سے پہلے آپ تلاش حق کے لیے کہاں جاتے تھے؟ غار ہرا. اپنے بیوی بچوں سے دور جا کے غور و فکر کرتے، معاشرے کی حالت پہ کڑتے، اور آپ کے اوپر وہ جو ایک کیفیت تھی اس کو دور نہیں کیا اللہ نے، آپ کو راستہ نہیں دکھایا. جیسے آتا نا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. بہت نعمتیں آپ کو ملی تھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور دال جو ہوتا ہے نا یہ ذہنی طور پر بھی راہ بھولنے کے لیے ہوتا ہے اور حصی طور پر بھی، اور محبت میں کسی پر فریفتہ ہونے کے لیے بھی آتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے اپنے والد کو کیا کہا تھا؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارے والد تو کلی گمراہی میں. اب وہ گمراہی دین سے ہٹنا نہیں تھا، اس سے مراد کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے آپ ان کی طرف زیادہ مائل ہیں، یعنی آپ ادھر زیادہ جھکے ہوئے ہیں. تو سیدھے راستے سے دائیں یا بائیں ہونا کیا ہے؟ راہ گم کرنا. تو یہاں دلال کا مطلب نعوذ باللہ کوئی دین میں گمراہی نہیں ہے. تو دلال میں مانا پایا جاتا ہے صحیح راستے سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہٹ جانا، یعنی تھوڑا سا ہٹنا یا زیادہ ہٹنا. یعنی اس بات کو کہ تھوڑا سا ہٹنا یا زیادہ ہٹنا کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ ابھی پریکٹس کریں، ایک نقطہ لگائیں ڈاٹ، اچھا اس کے ارد گرد چاروں طرف نقطے لگا دیں، جتنے لگتے لگا دیں. 4 لگائیں اور پھر 4 کے بیچ میں ایک اور لگائیں، 8 نقطے لگ جائیں گے. اب آپ اس نقطے سے شروع کر کے ایک لکیر کھینچیں، کہاں جاتا ہے؟ پھر وہ جو اینڈ ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک نقطہ لگایا، پھر آپ نے 4 لگائے اس کے ارد گرد، پھر ان 4 کے بیچ میں ایک لگا دیا، وہ کیا ہو گئے؟ 8 نقطے ہو گئے. اب آپ دیکھیں اس سے زیادہ لگیں گے بھی نہیں. اچھا اب آپ دیکھیں کہ ایک نقطہ جو کہ ساتھ ساتھ ہے، سارے بالکل ساتھ ساتھ ہے، اگر اس کو آپ لکیر کھینچے تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا. سینٹر والے سے اگر ایک کو کراس کر کے جائیں، دوسرے کو جائیں، تیسرے کو، تو وہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کہ قریب ترین تھے. تو چھوٹا سا بھی رستے سے ہٹنا بعض اوقات وہ انسان کو دور پہنچا دیتا ہے. جسے جہاز اڑتے ہیں نا، تو اگر ان کی ڈائریکشن میں ذرا سا بھی فرق ہو نا، چند انچز کا بھی، تو اینڈ میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. ہاں نہیں، نقطے کے معاملے نہیں، جہاز کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں اڑتے ہوئے اگر ذرا سا بھی ڈائریکشن میں فرق ہو تو جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بدل جائے گا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کی کسی غلط چیز میں پائے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح چیز نبوت اور وحی کے ذریعے آپ کو ملی وہ پہلے نہیں تھی آپ کے پاس. حالانکہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، کبھی آپ نے شراب نہیں پی تھی، کبھی آپ نے کوئی اور برا کام نہیں کیا تھا، لیکن اصل دین تو وہی تھا جو پھر جبریل کے ذریعے آپ کے پاس بھیجا گیا. جس رب نے آپ کو یہ راستہ دکھایا وہ کیا آئندہ خیال نہیں کرے گا؟ کتنی خوبصورت آیت ہے. ہم سب کو بھی فکر ہوتی ہے نا، پتہ نہیں اس کے بعد کیا بنے گا. تو میں ہمیشہ تسلی دیتی ہوں اس سٹیج پر اپنے اسٹوڈینٹس کو کہ جو رب یہاں تک لایا نا وہ آگے بھی راستہ دکھائے گا. بات یہ ہے کہ ہماری تڑپ اور ہماری طلب جو ہے وہ زندہ رہے، سچی رہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا تجھ کو مفلس. آلہ یعیلو عیلتن سے، عیلتن مفلسی کو کہتے ہیں. یہ جو کہ آپ یتیم تھے اور پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو تھے جن کی سرپرستی میں آپ تھے، وہ خود بھی عیال دار تھے اور مالی طور پہ بہت مضبوط نہیں تھے. لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی ہوئی تو دنیاوی دولت بھی آپ کے پاس بہت آئی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا تجھ کو عیال دار یا مفلس، فَأَغْنَىٰ، پھر اس نے غنی کر دیا، یعنی بے نیاز کر دیا، مالدار کر دیا. اب کرنا کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پھر یتیم دیکھیں مسلسل یتیم کی بات آ رہی ہے، اور یتیم کے معنوں میں بھی اور سمبولکلی بے سہارا لوگ، معاشرے کے بے سہارا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے، فَلَا تَقْهَرْ، تو اس پہ قہر نہ کرنا، سختی نہ کرنا یا دباؤ نہ ڈالنا. قہر جو ہوتا ہے کسی زیر دست کو کمزور پا کے دبانے کے لیے آتا ہے کہ کوئی بول نہ سکے، ہل نہ سکے. یعنی بعض اوقات لوگ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کے کام آتے ہیں
تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو پورے کا پورا اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لے سکے، کوئی ڈیسیژن نہ کر سکے، کچھ نہ کر سکے اپنے ارادے اور اپنی خواہش سے. وہ پھر اپنی ہر بات میں پابند ہو کس کا؟ اس کا جو اس کی مدد کر رہا ہے. ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ دباؤ ڈالنا، یعنی جب ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں نا، تو پھر ہم جیسے قریبی رشتے دار ہیں، اگر ان کو کچھ دے دیا تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے پنجے میں رہے، یہ ہمارے دباؤ میں رہے، اور یہ ہر وہ کام کرے جو ہم چاہتے ہیں، اور وہ نہ کرے جو ہماری مرضی کے خلاف ہے، یا ہمارے مفادات کے خلاف کام نہ کرے. تو ایسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں. ہمارا فرض کیا ہے؟ ضرورت مند کو دے کے فارغ، اس کے بعد اسے غلام بنا لینا، یا اس پہ اپنی مرضی جتانا، یا اس کو اپنی مرضی سے اپنے مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش کرنا، یہ درست نہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تقہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو مارو پیٹو نہیں، کیونکہ تربیت کرنے کے لیے یتیم کی بعض اوقات اس کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. تقہر کا مطلب ہے اس کو دباؤ میں نہ رکھو، اس کو کنٹرول نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے تو اس کو جھڑکو مت. نہر ینہر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں جھڑکنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ. اور جہاں تک آپ کے رب کی نعمت کا تعلق ہے، فحدث، تو اس کو بیان کرو. نعمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت، قرآن، ہدایت، اور خاص طور پر ان نعمتوں کا ذکر جو پیچھے گزری. کیا کیا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی یتیمی کی حالت میں پناہ دی، دلال کی حالت میں ہدایت دی، عیالداری کی حالت میں غنا دی. تو اب کیا کریں؟ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے فحدث، آپ اس کو آگے بیان کریں، آپ اسے دوسروں سے شیئر کریں، اس کو بانٹیں، اس کو آگے تقسیم کریں. یعنی آپ کو اگر نبوت دی تو آپ نبوت کی ان ذمہ داریوں کو نبھا کے لوگوں کو ہدایت دینے کا کام کریں. اسی طرح قرآن دیا تو اس کی تعلیم آگے دیں. آپ کو یتیمی میں پناہ دی تو آپ بھی بے سہارا کی مدد کریں. اور اسی طرح جو مال و دولت اللہ نے آپ کو دیا اس میں دوسروں کو شریک کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور حدث و یحدث و تحدیث کا ویسے معنی ہوتا ہے زبان سے بات کرنا. تو زبان سے بات کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ کہ ان نعمتوں کا زبانی بھی شکریہ ادا کریں، یعنی ان نعمتوں کا ذکر بھی کریں. تحدیث نعمت کہ انسان کو جو ملا ہو اس کی قدر کرے اور اس کا ذکر بھی کرے، اور وہ نعمت ظاہر بھی ہو. کیا فرض بنتا ہے کہ انسان نعمت کو ظاہر کرے، آگے پہنچائے، اس کا ذکر کرے، اس پر شکر ادا کرے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے جسم پر میلے کچیلے کپڑے تھے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ اس نے کہا سب کچھ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہو اسے چاہیے کہ اس کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو یہاں پر کون سی نعمت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ نعمت قرآن، نعمت نبوت، اور اس کے علاوہ وہ تمام نعمتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تھی جن کا اس صورت میں ذکر ہے. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. یعنی نمبر 1 پروٹیکشن ہے، یتیما فآوا، نمبر 2 ہدایت ہے، اور نمبر 3 غنا ہے. تو تینوں طرح کی نعمتیں جو ہیں ان کا، اور خاص طور پر ان سب نعمتوں میں بڑی نعمت جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی نعمت کہتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو یہ جو دین اسلام کی نعمت آپ کو ملی ہے اور قرآن کی نعمت آپ کو ملی ہے، اس کو کیا کرو؟ آگے بیان کرو.